طائف کے اس سفر میں کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا سب سے پہلا سفر تھا دعوت تبلیغ کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ یہ دیکھو 2 رومال لے لیے 10 ریال کے، ماشاءاللہ کافی بڑے رومال ہیں۔ مسجد 2 رکعت نفل نماز پڑھی، مسجد عباس رضی اللہ عنہ کے اندر بہت چھوٹی سی مسجد ہے، مختصر سی مسجد ہے۔ دیکھو اس طرح سے ٹوکری بنا کے انہوں نے پورا سے سجا رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں طائف جا رہا ہوں اور آپ کو طائف کی زیارت کراؤں گا۔ انشاءاللہ آپ یہ بھی دیکھتے رہیں گے کہ یہاں کی کس طرح کی بلڈنگز ہیں، کس طرح کے روڈز ہیں سفر میں چلتے ہوئے، اور یہاں کا کس طرح کا آپ دیکھ رہے ہیں۔ سامنے میں جو آپ کو انگلی سے دکھا رہا ہوں وہ غار ہرا ہے، اور ابھی گاڑی ہماری مکے سے لگ بھگ باہر نکل چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر شعیب ابی طالب کی 3 سال کی قید و بند کے بعد جب آپ وہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے تو آپ نے سوچا کہ مکے کے لوگ تو بالکل بھی اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، تو کیوں نہ باہر کا سفر کیا جائے۔ تو آپ نے طائف کو اختیار کیا، طائف کو چنا اور طائف نکلے۔ طائف مکہ سے 93 کلومیٹر یا یوں کہیں کہ حرم سے 110 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر صرف دعوت کے لیے کیا کہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ جب آپ نے یہ سفر پیدل چل کر کیا ہے، کسی سواری پہ نہیں کیا ہے جیسے آج میں بس پر بیٹھ کے کر رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس سفر میں آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ تو رستے میں جو بھی آپ سے ملتا آپ اس کو اسلام کی دعوت دیتے۔ جب آپ طائف پہنچتے ہیں تو طائف کے قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس آپ تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی تھے، اور جن کے نام یہ تھے عبد لیل، یہ سردار تھا وہاں کا، مسعود اور حبیب، یہ تینوں لوگ سردار تھے۔ ان تینوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی مدد کی درخواست کی۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو، اور دوسرا بدتمیز گستاخ یہ کہتا ہے کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا، اور تیسرا گستاخ کہتا ہے میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا۔ تو یہ اس طرح کی بدتمیزی سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی اور جواب دیا۔ یہ سب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر آ گئے، اور صرف اتنا فرمایا کہ تم لوگوں نے جو کچھ کیا لیکن یہ پس پردہ رہے، یہ راز رہے، آپ یہ کسی کو نہ بتائیں۔ لیکن وہ کہاں ماننے والے تھے، ان کی خصلت میں، ان کی روش میں وہ ساری چیزیں تھیں جو ایک شیطان کے اندر ہوتی ہیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباشوں اور بدماشوں کو لگا دیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ آپ کے نعلین مبارک جو تھے وہ خون سے تر بتر ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے جب یہ سب چیزیں ہوئیں تو بہت زیادہ غم ہوا، اور بہت زیادہ غم کی حالت میں بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی الفاظ فرمائے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی۔ یہ پوری ایک بہت بڑی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنج اور غم کی حالت میں پڑھا، اور اس کا جو ترجمہ ہے میں تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے ہی اپنے کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے۔ پوری ایک ترجمہ ہے، جب آپ پڑھیں گے سیرت کو تو آپ جان سکیں گے۔ ابھی ہم فی الحال قریب ہو رہے ہیں، طائف کے پہنچ رہے ہیں اور طائف پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ، اور جیسے ہی وہاں پہنچیں گے تو وہاں کی انشاءاللہ میں زیارت کراؤں گا، اور کوشش کروں گا کہ آپ تک جتنی باتیں میں پہنچا سکتا ہوں اس مبارک دعوتی سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کیا تھا، اور آج ہم اور آپ بہت سکون کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، بس میں بیٹھتے ہیں اور یہاں پہنچ جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ اور یہاں پہ آنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں دعوت کی اہمیت کا پتہ چلے، اور ہمیں یہ امپورٹنس پتہ چلے کہ دعوت دینے کے لیے ہمیں کتنی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا ہو سکتا ہے جب ہم دعوت کا کام کریں گے۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، اور یہی اصل میں کام ہے اس امت محمدیہ کا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اونچی اونچی بلڈنگ ہے اور یہ اونچی اونچی عمارت ہیں،
اور یہاں کے خوبصورت راستے اور یہاں کی خوبصورت فضا آپ یہاں کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ ابھی گاڑی انٹر کر چکی ہے ہماری طائف کے اندر الحمدللہ۔ انشاءاللہ ہم بہت جلدی اتریں گے گاڑی سے اور یہاں کی زیارتیں کرائیں گے۔ اور بس میں پوری تقریر چل رہی تھی، جو بس سٹارٹ ہو جاتی ہے تو تبھی سے تقریر سٹارٹ ہو جاتی ہے جہاں آپ زیارت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو امیر ہوتا ہے، جو زیارت کرواتا ہے، وہ وہاں کی پوری ڈیٹیل اور پوری وہاں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں۔ دیکھو گرینری بھی ماشاءاللہ خوب ہے، یہاں پانی پینے کا نہیں ہے، لیکن دیکھو اس کے بعد بھی یہاں کی سرکار نے کتنی ساری پیڑ پودے گھاس اور پورا سب کچھ مینٹین کر رکھا ہے۔ اس میں بہت پیسہ لگتا ہوگا کیونکہ اس کنٹری میں پانی نہیں ہے، یہاں تیل ہے پانی کی جگہ پر، سبحان اللہ۔ اور بہت خوبصورت شہر بسا رکھے ہیں، بہت خوبصورت شہر ہے طائف، مطلب بہت بڑا مارکیٹ رہا ہے اپنے ٹائم کا، اور بہت پرانی سویلائزیشن ہے۔ اور الحمدللہ دیکھیں کتنی خوبصورت بنا رکھا ہے، پورا ڈیزائن کر رکھا ہے اور ہریالی ہے الحمدللہ۔ اب ہم بالکل طائف کے اندر پہنچ چکے ہیں، اور کہیں پہ جہاں پہ ان کو معلوم ہوگا، ہمیں تو نہیں پتہ، تو یہ لوگ جہاں پہ گاڑی روکیں گے جس حساب سے یہ لوگ زیارت کرائیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ طائف کی زیارت ہمارے عمرہ پیکیج میں انکلوڈ نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ طائف دور پڑتا ہے۔ جو بھی چیز 100 کلومیٹر 50 کلومیٹر ہے وہ اس کو زیارت میں انکلوڈ نہیں کرتے ہیں، جتنے بھی ہمارے عمرہ کرانے والے حضرات ہیں دلی سے یا کسی بھی اسٹیٹ سے، انڈیا سے، تو یہ سب چیزیں انکلوڈ نہیں ہوتی ہیں۔ یہ سب آپ کو اپنے خرچے پر آپ جائیں گے۔ دیکھو طائف لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں، TAIF طائف، تو پہنچ گئے ہیں۔ یہ بھی نشانی ہے کہ ہم پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ اور خوب ماشاءاللہ خوب گرینری دکھ رہی ہے، ہریالی خوب دکھ رہی ہے طائف میں، سبحان اللہ۔ لگ نہیں رہا ہے کہ ہم سعودی عرب میں ہیں، کیونکہ یہاں تو ریگستان ہے، پہاڑ ہیں، اور چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے۔ یہاں کہاں دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو ہریالی اور گرینری؟ دیکھو یہ سارا شہر ہے طائف، اتنا بڑا شہر ہے، کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اور ابھی تک ہم شہری کے اندر چل رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم پہنچیں گے اور وہاں اتر کر انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کریں گے اور یہاں کی یادیں شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے، اور سبق جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، جو اپنے اساتذہ سے اپنے بڑوں سے سنتے ہوئے آئے ہیں، اس کو دوبارہ سے تازہ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں بس سے اتر کے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں طائف پہنچ گیا ہوں، اور یہ طائف کی جگہ ہے، اور بابا عبداللہ عباس رضی اللہ عنہما میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں پر کافی جو سوڈان کی اور سعودین جو لیڈیز ہیں وہ کافی چیزیں بیچ رہی ہیں، اور ہندی بھی جان رہی ہیں بھائی ساری چیزیں۔ تو یہاں پر ہماری جو پہلی زیارت ہے وہ کر رہے ہیں۔ طائف یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے آئے تھے، تب طائف کے اوباش اور بدماش اور بدتمیز لوگوں نے مارا، پتھر مارے، لہو لوہان کیا، نعلین مبارک لہو لوہان ہو گئے، جسم مبارک پر اتنے پتھر مارے کہ پورے جسم مبارک سے مطلب خون جو ہے خون سے تر ہو گیا، خون بہنے لگا، اور وہ نعلین مبارک تک پہنچ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ بتاؤں گا، بہت ساری ہسٹری ہے، تاریخ ہے پوری طائف کی۔ تو یہاں پر ہم اس لیے نہیں آئے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، اس لیے نہیں آئے، اس لیے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے دعوت تبلیغ کی وجہ سے آئے۔ 3 سال شعب ابی طالب میں محاصرے کے بعد وہاں بند رہے، اس کے بعد جب وہاں سے رہائی ملی تو سیدھا طائف لے کر آئے۔ جب مکے سے بالکل مایوس ہو گئے کب یہاں کے لوگ نہیں ایمان لے کر آئیں گے، تو طائف اتنا دور ہے، 110 کلومیٹر دور یہ شہر ہے مکہ سے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جگہ جہاں پر ہم زیارت کے لیے آئے، ویسے تو یہ شہر جو ہے 93 کلومیٹر ہے مکہ سے بس۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس ٹائم پہ کتنی مشقت اور پریشانیوں سے آئے ہوں گے۔ ابھی تو ہم بس میں بیٹھ کے اور ٹیکسی میں بیٹھ کے ایک دم آ جاتے ہیں یہاں پر بہت سہولت کے ساتھ، لیکن اس ٹائم کا آپ سوچئے کتنا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، لیکن اللہ کے رسول اتنے دور آئے اس دین کی تبلیغ دینے کے لیے، پہنچانے کے لیے۔ اور یہاں پر آپ سے وہ 3 سرداران مکہ ملے تھے۔ نبوت کا 10واں سال تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے کر آئے دعوت تبلیغ کی نیت سے، 10واں سال تھا نبوت کا، اور شوال مکرم کا مہینہ تھا جب آپ یہاں تشریف لے کر آئے۔ اور یہاں ابھی بھی میں آیا ہوں، بہت شدید دھوپ ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ پہاڑوں کا علاقہ، ریگستانی علاقہ، اس ٹائم کتنا تپرا ہوگا، کتنا دھوپ۔ آج کے ٹائم اتنی دھوپ ہے، اتنی فیسلٹیز ہو گئی ہیں، تو کتنی مشقتوں بھرا یہ سفر رہا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہاں پر لوگوں کو دین کی دعوت دی، اور وہ سب چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی۔ میں آگے چل رہا ہوں، اور مسجد عبداللہ بن عباس میں ہم لوگ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد اور بھی چیزیں میں آپ کے ساتھ بتاؤں گا۔
ये देख रहे हैं मकतबा अब्दुल्ला बिन अब्बास पे मैं हूँ, दीवार पे शहर ताइफ। आप देख रहे हैं पूरी ये कहानी उर्दू में लिखी हुई है। आप वीडियो पॉज करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। मेरे पास इतना आपको पढ़ाने का टाइम नहीं है। आप देखें ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है द सिटी ऑफ ताइफ और पूरी उसकी हिस्ट्री आप यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें देखें, सुबह आप पूरा कुछ पढ़ सकते हैं। यहाँ मदीना तो ताइफ लिखा हुआ है, आप इसको अरबी में पढ़ सकते हैं। पूरा इसके बारे में जो हिस्ट्री है तो पूरी चीज़ यहाँ पे लिखी है। ये जो मकतबा है आप देख सकते हैं, मकतबा अब्दुल्ला बिन अब्बास ये रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये उसके बारे में पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा लाइब्रेरी है, आप देख सकते हैं उर्दू में पूरी लिखी हुई है। यह आलम इस्लाम कदीम तरीन वक्त लाइब्रेरियों में से एक है। इस लाइब्रेरी के क़याम से कई सदियों पहले तालिबान इल्म के इस्तिफ़ादे के लिए कुतुब का वक़्फ़ करना सरकारी सतह पर एक जाना पहचाना अमल था। आप पूरा इसको आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ से बता दूँगा, देखिए आराम से आप पढ़ सकते हैं, पूरी हिस्ट्री इसमें लिखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं ये मकतबा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु लाइब्रेरी है। अभी तो बंद है और इसकी पूरी तारीख़ है। मैंने अभी तो पढ़ा भी नहीं, मैंने जस्ट वीडियो बनाई है, आप वो पूरा पढ़ लें। और बहुत बड़ा कारनामा है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े मुफस्सिर थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली उनके लिए दुआ की। 12-13 साल के थे जब उनके इल्म का लोगों को पता चल गया था कि वो कितने इल्म वाले हैं, अल्लाह ने कितना नवाजा है उनको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी की, तो बड़े बड़े सहाबा बाद में उनसे रुजू भी करते थे, उनसे बातें भी मालूम करते थे। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु में बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान थे माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वज़ू कर ली है और तहियतुल मस्जिद यहाँ पर पढ़नी है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो मस्जिद है इंशाअल्लाह मैं आपको बता दूँ। और ताइफ के इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जो थे और मुँह बोले बेटे भी थे, ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु उनके हमरा थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे जाते, सताया जाता, तो कभी आप पीछे आ जाते, कभी आप अल्लाह के रसूल के आगे आ जाते और उनका भी सर लहूलुहान हो गया। तो उनको ये शहादत नसीब हुई। और ये सफ़र जो है ना, ताइफ का सफ़र, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दीन को गैर मुस्लिमों तक पहुँचाने के अगर एंगल से देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये अल्लाह के रसूल का सबसे पहला सफ़र था दावत तबलीग को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने के लिए। अगर इस सफ़र पे और इस जगह पे आकर अगर हमने ये नियत ना की कि हमें ये दीन अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना है, तो ये सफ़र हमारा मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा हमारे लिए और इतना अहमियत नहीं रखता है। अगर ये नियत नहीं की तो यहाँ पर आकर ये नियत ज़रूर करें कि हम गैरों तक और अल्लाह के उन बंदों तक जिन तक ये दीन नहीं पहुँचा है, उन तक इस दीन को पहुँचाएँगे। ये हमारे पास एक अमानत है, ये ज़िम्मेदारी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इस सफ़र मुबारक से यही पता चलता है ताइफ के, राइट। तो मैंने बताया था 3 सरदार थे, मसऊद, हबीब और एक था या अब्द लैल, आई थिंक इस तरह का नाम है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर। अभी तक तो सीरत में जो पढ़ा था काफ़ी टाइम पहले वो भूल भी गए और थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं। लेकिन जब आप देखते हो ना चीज़ों को तो बहुत सारी चीज़ें तो वैसे भी आपके माइंड से निकल जाती हैं, राइट। यहाँ पर आके इमोशंस चेंज हो जाते हैं, आप बिल्कुल उस जोन में चले जाते हो जो आपने पढ़ा होता है, जो सीरत रसूल आपने पढ़ी है उस 1400 साल पहले, राइट। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो है अल्लाह के रसूल के भतीजे हैं, चचाज़ाद भाई हैं। और अब्बास जो थे, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल के चचा थे और उम्मे मैमूना के भांजे हैं, क्योंकि उम्मे फजल लुबाबा आई थिंक नाम था हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा जो हमारी माँ है और जिनका मैंने व्लॉग भी बनाया है, जिनकी ज़ियारत में भी वहाँ पे भी गया हूँ मैं। तो उनके ये भांजा हैं, क्योंकि हज़रत अब्बास के घर में उनकी बहन थी हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं, सबसे आखिरी ज़ौजा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद है, आप देख रहे हैं, इसमें मैं 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ लूँ इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद कुछ बातें जो दिमाग में आएंगी, जो याद आती चली जाएंगी, आपके साथ में शेयर करता चले जाऊँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। ये मकतबा अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु में, ये उनका मकबरा है। ये यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं है और मैं ऊपर से भी नहीं दिखा सकता हूँ, यहाँ पर कहीं दीवार पे नहीं लिखा हुआ है। ये मकतबा है, यहीं पर ही सूरा मतलब जो फातिहा खानी की जाती है यहीं पे की जाती है खड़े होकर।
تو یہ وہ جگہ ہے ادھر سے میں نے دکھایا جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہاں پر آرام فرما رہے ہیں. جو مفسر قرآن جو میں نے آپ کو بتایا طائف کے اندر ان کا مقبرہ ہے اور مکتبہ لائبریری بھی ان کی یہی ہے اور ان کے نام سے عبداللہ بن عباس ان کے نام سے مسجد بھی ہے اور جو یہیں پہ قائم ہے. اور وہاں پہ انشاءاللہ تحیۃ الوضو مطلب 2 رکعت تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ کافی بڑی مسجد ہے, کافی بڑی مسجد ہے. یہاں پہ جو لوگ لے کر آئے ہیں اپنے گروپس کو دعا بھی کرا رہے ہیں, دیکھ رہا ہوں دعا بھی کرا رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے حضرت عبداللہ بن عباس, بہت خوبصورت ایک دم ٹھنڈی. لوگ یہاں پہ آ کے تلاوت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ, آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑی مسجد ہے. دیکھیں سامنے آگے بھی کافی دور تک ہے ماشاءاللہ, اور ماشاءاللہ بہت دور تک ہے. یہ بالکل فرنٹ ہو گیا, یہاں پر یہ ممبر ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ, سب جگہ قرآن شریف کا انتظام ہے, بہت صاف ٹھنڈی ہے ایک دم. آپ اوپر سے دیکھیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ, بہت بڑی مسجد ہے. یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مسجد, ان کے نام سے مسجد طائف کے اندر, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا. شیب ابو طالب کے 3 سال اس میں حصار کے بعد, اور یہاں کے لوگوں نے جو سلوک کیا وہ تاریخ میں رقم ہے, آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا بار بار. سبحان اللہ سبحان اللہ, مسجد کتنی خوبصورت ہے. میں نے 2 رکعت تحیۃ المسجد اور 2 رکعت نفل پڑھ لی ہے اور دعا کر لی ہے الحمدللہ. میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کا جو مقبرہ ہے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے, فاتحہ خوانی جس کو بولتے ہیں وہ پڑھی ہے میں نے. اور مکتب جو ہے, مکتب یعنی لائبریری, مکتبہ جو لائبریری عبداللہ بن عباس ہے وہ بھی مسجد سے متصل ہے اور مقبرہ بھی مسجد سے ہی متصل ہے. تو تینوں چیزیں ایک ہی ساتھ ہیں لائن میں, رائٹ. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا دعوت تبلیغ کے لیے طائف کا, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ستایا گیا, لوگوں نے اوباشوں نے بدماشوں نے گالیاں دی, بدتمیزی کری, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پر 2 ہمدردیاں ہوئیں. ایک آسمانی ہمدردی جس سے آپ کی دلجوئی ہوئی, جس سے آپ کو سکون ملا, اور ایک زمینی. آسمانی یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ملک الجبال کے ساتھ تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ اللہ نے دیکھ لیا ہے, سب کچھ اللہ نے دیکھ لیا ہے, اور اگر آپ حکم دیں تو مکہ کے ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں یہ جو طائف واقع ہے اس کو ہم آپس میں ملا دیں اور پوری طائف کے لوگوں کو, طائف کو برباد کر دیں, تباہ کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے کہ مجھے معلوم ہے انہوں نے مجھے ستایا, مارا, لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں, ہے نا. ان کے اندر مجھے کوئی خیر نہیں دکھتی ہے, لیکن ان کی آنے والی نسلیں مجھے ضرور پہچانیں گی, مجھ پر ایمان لے کر آئیں گی. تو یہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا, مطلب رحمت بن کر آیا پورے دنیا کے لیے, جہانوں کے لیے, رائٹ. تو اتنا ستانے اور اتنا بدماشوں نے آپ کو ستایا, مارا, خون سے لہو لہان کر دیا, اس کے باوجود بھی یہ تاریخی جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ وہ تسلی ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فرشتے بھیجے اور میرے لیے اس طرح کی انتظام کیا. دوسرا یہ جو میں دنیا بھی بتا رہا ہوں وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گئے تو عتبہ بن شیبہ یا عتبہ عتیبہ, یہ 2 نام ہیں ان کا, ایک باغ تھا یہاں پر. مجھے اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے بتا دیں, کریکٹ کر دیں. تو ان کا ایک غلام تھا عداس کر کے, رائٹ. تو عداس کو ان دونوں نے, چونکہ وہ مکے کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے تھے, اور جب کوئی بندہ اپنے قبیلے کے بندے کو کوئی اس طرح سے پٹتا ہوا, اس طرح سے لہو لہان دیکھتا تو اس کا ان کا دل بھر آیا, اور ان کا ناک کا مسئلہ تھا, وہ خود نہیں آئے ناک کی وجہ سے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہمیشہ قتل کرنے کے ارادے سے ہر جگہ جاتے تھے. جنگ بدر میں بھی انہوں نے قتل کرنے کا سوچا, تو انہوں نے اپنی ناک کی وجہ سے وہ نہ جا کر انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا, کہا کہ یہ ہمارے قبیلے کے ہیں, ہمارے آدمی ہیں, اور ان کی تم ہمدردی کرو اور ان کے ساتھ جاؤ اور ان کو انگور کا گچھا پیش کرو, کہو کہ ان کو کھائیں, اس کو کھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے, حضرت عداس رضی اللہ عنہ صحابی ہو گئے, ایمان لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون. انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ انگور کا گچھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا. تو عداس نے کہا کہ یہ الفاظ میں نے کبھی سنے نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ تو یہاں سب پڑھتے ہیں, رحمان رحیم کا میں نے ورڈ نہیں سنے, یہ کون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو ان
उनसे पूछा तुम कौन हो, उन्होंने कहा कि मैं अद्दास हूँ, मैं नैनवा से हूँ। नैनवा इराक में कुर्दिस्तान के पास एक जगह है। तो उन्होंने कहा कि मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वहाँ से हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो अंबिया होते हैं वो आपस में भाई भाई होते हैं, तो मेरे भाई के जगह से और शहर से हो, तो वो सारा वाक़या है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम आपको मालूम है 40 दिन वो मछली के पेट में रहे, राइट, तो वो पूरा वाक़या है। तो हज़रत अब्बास ने जब सुना, अल्लाह के रसूल ने बताया कि जैसे वो नबी थे मेरे भाई यूनुस, मैं भी नबी हूँ और मैं भी इस दुनिया के लिए भेजा गया हूँ अल्लाह की तरफ से, तो वो ईमान लेकर आ गए उसी टाइम। तो ये पूरा वाक़या इस टाइप पे ऐसा। यहाँ पे भी हज़रत अब्बास के नाम से एक मस्जिद भी है, तो साहबी रसूल भी हैं, सुभान अल्लाह। तो ये सब चीज़ें मेरी याद आ गई। तो जैसे जैसे चीज़ें मेरी याद आती जाएगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगा। फ़िलहाल ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की जो मस्जिद है, जिसके अंदर मैंने तहियतुल मस्जिद और 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ी है और दुआ करी है। अल्लाह ताला हमें कुछ कुरान की समझ अता फरमा, क्योंकि इतने बड़े मुफस्सिर थे आपके सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। तो इंशाल्लाह मैं फिर आगे चल रहा हूँ, अभी कई ज़ियारत बाकी है। इंशाल्लाह मैं और चीज़ें जहन में आती जाएंगी, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगा। अगर मैं कहीं गलत हूँ आप मुझे करेक्ट कर दें कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद से बाहर आ गया हूँ। तो आपको मालूम होगा कि ग़ज़वा ताइफ हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे उनका हिसार किया था, तो वहीं पर ही हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो मस्जिद है वहीं पे तामीर है। और जो उसमें शुहदा जो शहीद हुए थे उनमें हज़रत कातिब वही हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, वो भी यहीं मदफून हैं। और 8 या 9 की तादाद बताई जाती है, वो सारे सहाबा शुहदा यहीं पे मदफून हैं, आराम फरमा रहे हैं। तो मुझे पता नहीं चला वो कहाँ एग्जैक्ट आराम फरमा रहे हैं। बाकी मैंने मकबरा जो है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का वो दिखाया मैंने आपको, और तो ये थोड़ी सी मुझे बात याद आ गई तो मैंने वो भी आपको बता दी, शेयर कर दी। और ये आप देख रहे हैं पूरा ये ताइफ जहाँ पर ज़ियारत के लिए आए हुए हैं, पूरा ही वो जगह है। और ज़ायरीन देख रहे हैं कितने हुज्जाज यहाँ पर आए हुए हैं माशाल्लाह। तो ये पूरी जगह है, यहाँ पर जगह जगह पे लोग कुछ चीज़ें बेच रहे हैं। सूडान की औरतें हैं जो अरबी हैं बोल रही हैं, हिंदी के वर्ड भी सीख रखे हैं, और कुछ लोग फ्रूट्स बेच रहे हैं, कुछ चीज़ें बेच रहे हैं। और ये जो लाइब्रेरी है मकतबा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो लाइब्रेरी है, ये कभी कभी ओपन होती है। अगर ओपन होती तो मैं आपको वो भी दिखाता, और कभी कभी ओपन नहीं रहती। तो आज ओपन नहीं है, तो अगर ओपन होती तो काश हम वो भी देख पाते और वो भी आप तक दिखा पाते इंशाल्लाह। तो इस व्लॉग में आगे चलते हैं, कुछ और ज़ियारतें हैं वो भी देखेंगे ताइफ की ही। और इंशाल्लाह ये जो शहर है एक तारीख़ी शहर है, तिजारत के लिहाज से, अपनी तहज़ीब व तमद्दुन के लिहाज से दुनिया के सबसे कदीम तरीन शहरों में इस शहर का नाम आता है। ताइफ का नाम दुनिया जानती है, इसकी तहज़ीब को, इसकी तिजारत को, इसकी सकाफ़त को। तो बहुत पुराना शहर रहा है पहले से ही। तो मक्के से कम 100 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर है। तो यहाँ से मीक़ात टर्नल मनाजिल भी पड़ती है, इंशाल्लाह वहाँ भी जाएंगे, वहाँ से एहराम बांधेंगे और फिर इंशाल्लाह हम पर उम्रा वाजिब हो जाएगा और उम्रा भी करेंगे। एक चीज़ और मुझे याद आई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुहान हो गए, बिल्कुल निढाल हो गए, तो आराम के लिए बिल्कुल पहाड़ की दामन में बैठे। पहाड़ कहाँ है? वो मस्जिद रसूल है, आज उस जगह का नाम मस्जिद रसूल है, वहाँ पर मस्जिद रसूल बना दी गई है, बंद है वो, बाहर से आप देख सकते हैं। तो जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आराम फरमाया उन जख्मों के चूर होने के बाद, तो उस जगह पे मस्जिद रसूल बना दी गई है। तो उतबा बिन रबिया के गुलाम थे अद्दास रज़ियल्लाहु अन्हु, तो ये एग्जैक्ट नाम है। तो सहाबी हैं, यही वो हैं जो बाग में से उनके लिए अंगूर लेकर आए, अंगूर का गुलछा उतबा बिन रबिया के कहने पर। तो वहाँ पर तो मस्जिद रसूल बना दी जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया। और मस्जिद जो है उसको भी मस्जिद रसूल ही कहा जाता है। मस्जिद कू को मस्जिद रसूल और मस्जिद रसूल को मस्जिद कू, दोनों नाम एक ही जगह के हैं। तो इंशाल्लाह अब जाएंगे वहाँ पे भी, और अगर वहाँ पे उतरने का मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह उतर के भी दिखाऊंगा, नहीं मिलेगा तो इंशाल्लाह मैंने आपको बता दिए चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें आप पढ़कर आएँ, जब भी आप ताइफ की या कहीं की भी ज़ियारत के लिए जाएँ, उससे आपका बहुत फ़ायदा होता है, उससे आपको सीरत रसूल जानने का मौका मिलता है। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ एक बार कि यहाँ पर ज़ियारत करने का जो मेरा मकसद है, और हर किसी का मकसद है, वो यही होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम पे जब कोई साधन नहीं था, कोई इस तरह की गाड़ियाँ नहीं थी, कोई इस तरह की बस नहीं थी, अब तो एयर कंडीशन बस में आप तशरीफ़ ला रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। उस टाइम पे कितनी इस धूप के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिनों में सफ़र तय किया होगा और यहाँ पहुँचे, और दावत तबलीग के लिए। तो दावत तबलीग हमारी बहुत ही मतलब एक बुनियादी जिम्मेदारी है कि अल्लाह के दीन को, अल्लाह की अमानत को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया तक पहुँचाई, हम तक पहुँचाई, और अब हम इस अमानत को, इस दीन को आगे तक क़यामत तक के लोगों तक कैसे पहुँचा पाएँ, उसके लिए मेहनत करनी है। तो ये सफ़र इस एंगल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखें कि दावत
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے سفر کیا، ایسے نہیں گھومنے کے لیے جیسے ہم لوگ جب کہیں بھی چلے جاتے ہیں، نہیں، دعوت کے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ سفر ہو جاتا ہے دعوت کے انگل سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو داعی بنائے اور اپنے دین کی دعوت کے لیے قبول فرمائے۔ اب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ساری لیڈیز یہاں پر بیچ رہی ہیں چیزیں، ٹوپی وغیرہ، قرآن، عطر وغیرہ۔ آپ اسی طرح ادھر دیکھیں اور وہاں دیکھیں ماشاءاللہ سب جگہ جگہ لگا کر وہاں تو فروٹس ماشاءاللہ اتنے شاندار طریقے سے بیچ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ سامنے دیکھ رہے ہیں وہ مکتبہ لائبریری عبداللہ ابن عباس ہے، اس کے بغل میں مقبرہ ہے، اس کے بغل میں مسجد ہے، وہ ساری، اور شہداء کی جو قبر ہے جب مدفون ہے وہ بھی یہیں پہ ہے، بالکل اسی کے پاس کہیں لکھا ہوا ہے، ایگزیکٹ مجھے پتہ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں باب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ دیکھو 2 رومال لے لیے 10 ریال کے ماشاءاللہ، کافی بڑے رومال ہیں۔ تو یہ اماں بیچ رہی ہیں اور سبحان اللہ۔ میں آپ کو تھوڑا سا نا یہ فروٹس دکھا کے لے کے آ رہا ہوں، اب تو کھا نہیں سکتے کیونکہ سب روزے سے ہیں۔ عام دنوں میں جب آتے ہوں گے تو لوگ خوب کھاتے ہوں گے، ہم بھی کھاتے، لیکن ابھی تو سب روزے سے، سبحان اللہ۔ سب لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، کتنے زائرین یہاں پر آتے ہیں زیارت کرنے۔ دیکھیں کچھ ایسا سسٹم میں انہوں نے رکھا ہوا، دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، دیکھو اس طرح سے ٹوکری بنا بنا کے انہوں نے پورا سے سجا رکھا ہے۔ اور دیکھو ادھر بھی دیکھیے آپ، ادھر پوری دکانیں بھی ہیں، کچھ دیکھیں دکانیں وغیرہ بھی ہیں، اور کچھ لوگ ٹیکسی وغیرہ میں آئے ہیں، تو بس میں آئے ہیں۔ دیکھو کتنا، یہ جو کیلا ہے نا، یہ کیلا اسی طرح ملتا ہے یہاں پر پورے سعودی عرب میں، بالکل کچا ٹائپ کا کیلا رہتا ہے، یہ پکا نہیں رہتا ہے۔ میں نے تو کھایا نہیں ہے، باقی یہ انار ہے، انجیر ہے، اور یہ کنو یا آپ کیا سنترے کہہ لو، دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ۔ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت رنگ لے کر آئی، اور آج یہ وہ طائف تھا ایک ٹائم پہ جب یہاں پر 3 سردار جو ہیں، یا عبداللیل، مسعود، حبیب، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدتمیزی کری اور اس طرح کے الفاظ بولے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف تھے، تو اس طرح کے الفاظ یوز کرے۔ لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں آپ دیکھیں یہاں 100% مسلمان ہیں اور اسلام کا بول بالا ہے اور اسلام غالب آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنہوں نے الٹا سیدھا بولا، جنہوں نے محبت سے بدتمیزی کری، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی ہے، باقی رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا دین یہاں غالب آ گیا، اور یہی چیز سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، اگر آپ محنت کریں گے اللہ کے دین کے لیے تو آپ کا بھی نام باقی رہے گا، اللہ آپ کے بھی نام کو باقی رکھے گا، اور آپ کی وجہ سے جب دین کی محنت ہوگی تو دین ضرور پھیلے گا انشاءاللہ۔ اب ہم امتی ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، تو ہم پر اس دین کو پھیلانے کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ۔ ہم سب نیت کریں، یہاں پر آ کر کم سے کم آپ ایک بندے کو دین کی دعوت دیں گے، یہ تو نیت کریں، انشاءاللہ آپ ضرور دین کے داعی بنیں گے، اللہ آپ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ الحمدللہ اب میں واپس بس میں بیٹھ گیا ہوں اور ہم نے چلنا شروع کر دیا ہے طائف میں ہی، اور دوسری جگہ پر جہاں پر ہمارے امیر صاحب جو ہیں وہ زیارت کرائیں گے۔ تو بابا عبداللہ ابن عباس سے ہماری بس نکل رہی ہے، اور یہ جو بھی کچھ بتائیں گے، جو بھی کچھ مجھے پتہ چلے گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ اب آپ دیکھیں جو میں دکھا پا رہا ہوں بس کے اندر سے ہی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے دیکھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ لائبریری دیکھی، مسجد دیکھی، ان کا مقبرہ دیکھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ طلباء کو درس دیتے تھے، مدرسہ ہے یہ وہ مدرسہ جو مجھے معلوم نہیں تھا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو شاید میں نیچے سے دکھاتا۔ اور یہ طائف کے اندر اب ہماری بس چل رہی ہے، یہ طائف کے اندر سے جو مناظر ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، کس طرح کی بلڈنگز ہیں، کس طرح کے گھر ہیں، اور گاڑیاں تو یہاں ہر کسی کے پاس ہوتی ہے، گاڑی کے بغیر یہاں کوئی لائف نہیں ہے، کیونکہ یہاں ان کے پاس تیل ہے، وہ بھی بہت سستا، تو گاڑیاں ہر کوئی رکھتا ہے اور گاڑی سے آنا جانا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں لوکل سواری بہت زیادہ ہوتی ہیں، یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ دیکھیں گھر کس طرح سے بنا رکھے ہیں، کس طرح سے طائف شہر ہے۔ اب اندر جو لوکل رستے ہیں وہاں سے ہماری گاڑی جا رہی ہے ایک دوسری لوکیشن پر، طائف کے اندر ہی ایک دوسری زیارت پر۔ تو جتنی بھی زیارتیں طائف کی ہوتی ہیں وہ ساری زیارتیں ہمارے ماشاءاللہ یہ جو امیر صاحب ہیں وہ کرا رہے ہیں، اور بہت خوبصورت زیارتیں چل رہی ہیں، مطلب بہت رک کر، ٹھہر کر۔ مجھے امید نہیں تھی کہ بس میں جاؤں گا تو اتنی اچھی زیارتیں ہو جائیں گی، ادروائز اگر آپ پرسنل گاڑی سے آتے ہو تو تب اتنی اچھی زیارتیں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے جو ساتھی ہیں امیر صاحب ماشاءاللہ خوب اچھے سے زیارتیں کرا رہے ہیں، ساری چیزیں بتا رہے ہیں، اور میں آپ کو بھی ساری چیزیں بتا رہا ہوں۔ دیکھیں یہ طائف شہر ہے، سبحان اللہ،
اتنا پرانی تہذیب و تمدن کا مالک، اور ایک ٹائم تھا جب یہاں پر ایک بھی مسلمان نہیں تھا، اور آج الحمدللہ آپ دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے کس قدر اسلام کا درخت تر و تازہ ہو گیا ہے، اور اس کا پھل اور اس کی چیزیں آج آپ کو دکھ رہی ہیں یہاں پر الحمدللہ۔ یہ فلائی اوور سے ہم نیچے سے کراس کر گئے ہیں، اور دیکھیں ماشاءاللہ روڈ تو بڑے کلین صاف ستھرے، اور گاڑیاں تیز اسی لیے چلتی ہیں یہاں پر کہ میں نے یہاں پر رستوں پر گڑھے اور اس طرح بریکرز وغیرہ نہیں دیکھے۔ یہاں پر بریکرز بھی نہیں ہوتے ہیں اور گڑھے وغیرہ بھی نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ، مطلب گاڑیاں یہاں تیز ہی چلتی ہیں۔ اس طرح کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اور اوپر دیکھ رہے ہیں تھوڑا بادل بھی چھایا ہوا ہے، اور تھوڑا دور ہے، مطلب ابھی گاڑی کو چلتے چلتے ہمارے کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ تو طائف اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا شہر ہے۔ کہاں سے ہم نے انٹری کری تھی، اور کئی ہماری زیارتیں ہو گئیں الحمدللہ، اب ہم جا رہے ہیں ایک اور زیارت کی طرف اور پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت، مطلب گھر بنانے کے طریقے بھی الگ ہیں بالکل۔ دیکھیں پہاڑی پہاڑ آپ کو دکھ رہے ہوں گے، پہاڑی پہاڑ ہیں، پہاڑوں کو توڑ کر پہاڑوں کو تراش کر ہی گھر بنائے جاتے ہیں الحمدللہ۔ اب میں اترنے والا ہوں اور بس ہماری رکنے والی ہے، اور بس سے اتر کر انشاءاللہ آپ کو یہاں کی زیارت کراتے ہیں، طائف کے اندر ایک دوسری زیارت انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ یہ انگوروں کا باغ تھا، یہ اب ایسی جگہ دکھتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہے وہ انگوروں کا باغ جس کے گچھا حضرت عداس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا، لیکن اب اس کو کچھ اس طرح سے بنا دیا ہے جیسے مارکیٹ ٹائپ۔ انگوروں کا باغ تو یہاں ہے نہیں، یہاں تو ہمیں اس طرح سے دکھ رہا ہے، آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھا ہی رہا ہوں۔ تو انگوروں کا کوئی یہاں عطا پتہ ہے نہیں دور دور تک۔ اگر میں صحیح ہوں اور یہی وہ جگہ ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ نہیں ہے، اور کون سی جگہ کمنٹ باکس بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو ساتھ میں آئے ہیں امیر صاحب انہوں نے بتایا ہے، تو جو وہ بتا رہے ہیں وہی کچھ ہمیں پتہ چل رہا ہے، کیونکہ میں تو فرسٹ ٹائم یہاں کی زیارت پہ آ رہا ہوں اور یہ میں نے پڑھا بھی نہیں ہے، تو انہوں نے بتایا ہے، تو ان کا جو بتایا ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ پورا کھجور انگوروں کا باغ تھا، اتنا بڑا، کافی بڑا ہے یہ، اور اب اس میں کچھ دکانیں اور جس ٹائپ کے گھر ٹائپ کے کچھ بنا دیے ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے انٹری کرتے ہیں تو یہ کنواں ہے یا آپ کہہ سکتے ہو، یا اس ٹائم کا کنواں، یا ایسے ہی بنا رکھا ہے، جو بھی ہے آپ کمنٹ باکس میں بتائیں، یہ ہمیں اس میں دکھا اندر ہی۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی سی مسجد، یہ حضرت عداس رضی اللہ عنہ کے نام سے مسجد بنائی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد عداس۔ یہ وہی غلام ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوروں کا گچھا پیش کیا تھا، یہ خوش نصیب ان کے ہاتھ لگی۔ یہاں پہ زائرین آتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور یہی یہاں کی زیارت ہے بس، اور یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ آگے چلتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اور بھی چیزیں اور آپ سے بات۔ الحمدللہ تحیہ المسجد 2 رکعت نفل نماز پڑھی مسجد عداس رضی اللہ عنہ کے اندر، بہت چھوٹی سی مسجد ہے، مختصر سی مسجد ہے، اور یہ غلام تھے عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ کے، اور یہ وہ غلام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا مسلمان، جنہوں نے سب سے پہلے جو مسلمان بنے طائف میں، وہ یہی حضرت عداس رضی اللہ عنہ ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی، خوش بختی اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں مقدر فرما دی تھی۔ سب سے پہلے مسلمان طائف میں جو ہوئے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، وہ یہ غلام تھے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جس چیز سے نوازنا چاہے وہ نواز دیتا ہے۔ دیکھیے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگ کے حصے میں یہ خوش بختی اور یہ خوش نصیبی نہیں آئی جو ایک غلام حضرت عداس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، اور ہمیشہ کے لیے ان کے نام کے آگے لگ گیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور ہمیشہ کے لیے ان کے نام پہ ایک مسجد قائم ہے جہاں پہ لوگ آ رہے ہیں زیارت کے لیے، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ابھی میں طائف کی گلیوں میں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے کس قدر یہاں محنت کری تھی، کس قدر کس جذبے سے یہاں پہ آئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، آج سارے لوگ یہاں مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے شکر سے طائف کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جہاں پر اتنا بڑا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جہاں پر اتنی بڑی قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس دین کے خاطر، تاکہ یہ دین ہم تک پہنچ جائے، اور آج اللہ کا شکر احسان ہے الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ یہ طائف ہے جس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، بہت سنا ہوگا علماء سے۔ سبحان اللہ، آج اپنی آنکھوں سے حقیقت میں دیکھنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔
الحمدللہ مسجد عداس کی زیارت کے بعد ہم جا رہے ہیں اس رستے سے. اب دیکھیں آج بھی سعودی گورنمنٹ نے اسی طرح کے مکانات اور کھنڈرات اور اسی طرح کی پرانی جو عمارتیں اور پرانے جو گھر تھے اس کو اسی طرح باقی رکھا ہے. مطلب اس کو توڑا نہیں ہے, اس میں کسی طرح سے اپنا کوئی نیا کام نہیں کرایا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھو پرانے زمانے کی یاد آتی ہے. جب بھی آپ کبھی آئیں گے, اللہ آپ کو موقع دے گا انشاءاللہ, تو آئیں گے تو زیارت کریں گے تو آپ سچ میں کہہ رہا ہوں 1400 سال پیچھے چلے جائیں گے آپ بائی ڈیفالٹ. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں طائف کے اندر. ابھی ہم نے مسجد عداس کی زیارت کری ہے. سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ مسجد جو ہے لوگ وہاں پہ چڑھے ہوئے ہیں, زیارت کے لیے گئے ہوئے ماشاءاللہ. ان کے پاس ٹائم ہے, دیکھ رہے اوپر یہ مسجد علی ہے, یہ بھی طائف میں یہیں پہ ہے. تو ہم وہاں پہ نہیں جا رہے ہیں, ٹائم نہیں ہے ہمارے گروہ کے پاس. لوگ دیکھو پہاڑوں میں کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر, ان کے پاس اچھا خاصا ٹائم ہے. تو بہت اونچا پہاڑ ہے, دیکھ رہے ہو سبحان اللہ. یہاں پر ہم نے مسجد عداس رضی اللہ عنہ کی زیارت کی, مسجد علی رضی اللہ عنہ کی زیارت کی. اب مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب دیکھ لو طائف کا پہاڑ ہے, یہ طائف کا رستے ہیں. یہ تو اس ٹائم تو تصور بھی نہیں کیے جا سکتے تھے, اس ٹائم تو صرف جنگلات اور پہاڑ ہوں گے. اب تو ماشاءاللہ یہاں ہائی وے بن گئے ہیں, ساری فیسلٹیز ہو گئی ہیں, زائرین کے لیے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. میں ہوں فی الحال طائف میں, آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو مسجد ہے نا, یہ مسجد ہے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں خون سے لہو لہان, زخموں سے لہو لہان ہو کر یہاں پر تشریف فرمائی تھی اور یہاں پر آرام فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر پر ٹیک لگا کر بیٹھے. اللہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد رسول, یہ پہاڑی ہے, اور یہ سب مسجدیں بند ہو گئی ہیں. اور کافی مسجدیں ہیں یہاں کی جو اب بند ہو گئی ہیں, کیونکہ لوگ آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے تو وہ عقیدت اتنی دکھا دیتے ہیں کہ گیٹ توڑ دیں گے, مسجدوں کے اندر گھس جائیں گے. ابھی لوگ چھلانگ جا جائے مار مار کے اندر جا کے اس کے اندر گھس رہے ہیں. ابھی یہاں پر کوئی شرطا دیکھ لے گا, پولیس والا دیکھ لے گا تو یہ آنا بھی بند ہو جائے گا. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, مجھے لگ رہا ہے غلط بات ہے. جو رولس بنائے ہوئے ہیں ان کو فالو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. الحمدللہ ہماری طائف کی زیارتیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں. بہت شاندار زیارتیں رہی ہیں. بس سے مجھے امید نہیں تھی اتنی اچھی زیارتیں ہو جائیں گی. بہت اچھی زیارتیں ہوئی الحمدللہ. فی الحال ہم ہیں میقات کرنے منازل, اور آلریڈی طائف جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے. تو مطلب کافی دور ہے, یہ دوسرا شہر ہے بالکل طائف, آپ کو معلوم ہے. تو ہم پر جو ہے عمرہ واجب ہو گیا ہے. یہاں سے ہم احرام باندھیں گے اور انشاءاللہ آج عمرہ ادا کریں گے. میں آپ کو بتا دوں 6 صدی عیسوی میں طائف کے اندر قبیلہ بنو ثقیف رہا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ بدتمیزی کی اور خانہ کعبہ پہ حملے کے ارادے سے نکلا, تو ان لوگوں نے, طائف کے ان لوگوں نے جو 6 صدی میں بنو ثقیف قبیلہ کے نام سے لوگ رہتے تھے یہاں پر, انہوں نے ابرہہ کا ساتھ دیا تھا. پھر 620 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طائف کا سفر کیا. اگر میں بعثت کی بات کروں تو یہ بعثت کا جو تھا 10واں سال تھا, تو یہ سفر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. 631 عیسوی میں, اگر میں ٹھیک ہوں تو 631 عیسوی میں غزوہ تبوک کے ٹائم ان لوگوں کو, طائف کے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور مسلمان بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں غزوہ تبوک کے بعد 631 عیسوی میں. تو ان لوگوں کو لگا کہ ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ زیادہ پیچھے رہ جائیں. تو انہوں نے اپنے ایک وفد کو طائف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا, اور یہ لوگ سارے کے سارے ایمان لے کر آ گئے. تو یہاں کا جو سب سے پہلا مسلمان جو بندہ ہوا وہ عداس رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے, جو کہ ایک غلام تھے, عتبہ بن ربیعہ کے غلام تھے, اور وہ ایک مسیحی تھے. بعد میں وہ اسلام لے کر آئے. تو اتنی ساری معلومات جو مجھے یاد آتی گئی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اور الحمدللہ یہاں کی زیارتیں بہت خوبصورت تھی. مسجد عداس دیکھی, اور جس کو کھجور کا باغ, انگور کا باغ بھی کہتے ہیں, اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی, مسجد علی دیکھی, اور مسجد عبداللہ ابن عباس دیکھی جو کہ امیر المفسرین ہے, ان کا وہی متصل مقبرہ ہے, وہی متصل ان کی لائبریری ہے. بتایا جاتا ہے کہ جو عبداللہ ابن عباس جو لائبریری تھی ترکی کے پاس ٹائم میں بہت بڑا اس میں ذخیرہ تھا خطوط کا اور کتابوں کا, وہ سب چیزیں اب کم ہو گئی ہیں. باقی مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملا, آج بند تھی وہ, کبھی کبھی اوپن رہتی ہے, کبھی کبھی بند رہتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے پڑھی, جو میں نے ایک سبق مطلب جو یاد کیا ہوا میں نے آپ کو سنایا, اس میں کہیں غلط ہوں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور کریکٹ کریں, اور جو صحیح باتیں ہیں آپ ان پر عمل کریں. جو میرے سے جو باتیں ادھر ادھر ہو گئی ہیں اللہ مجھے معاف کرے. اور یہ
पूरी ज़ियारत है, बहुत खूबसूरत। आप बस से कर सकते हैं। 25 रियाल में हम लोग आए हैं, 25 रियाल में आना जाना। तो हम 2 आदमी आए तो 50 रियाल में हमारा आना जाना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सस्ती ज़ियारत पड़ती है आपकी ये बस से। अगर आप टैक्सी से आएंगे तो कोई 300 रियाल, कोई 150 रियाल, कोई 250 रियाल, बस जितना चाहे वो मांग सकता है। तो बहुत ही शानदार सफर रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए इस सफर को। और यहाँ से एक इरादा और एक नियत करके जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला दीन का दाई बनाए, दीन की दावत के लिए कबूल फरमा ले। तो फिलहाल यहाँ के मनाजिर देख रहे हैं। मैं इस व्लॉग को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। आप अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, और अपने दीन का और अपनी दुनिया का, सेहत का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।